تو حیدر کرار اہل بیت کے امام سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی پڑھو، تمہیں شان شجاعت نظر آئے گی۔ اگر شان فقاہت دیکھنا چاہتے ہو عبداللہ بن مسعود کی زندگی پڑھو، اگر شان تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ بن عباس کی زندگی پڑھو، اگر شان زہد اور تقوی دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر غفاری کی زندگی پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے عظیم الشان پیغمبر کے ہم امتی ہیں۔ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے، پہلے ولادت ہوتی ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے، پہلے دنیا میں آتا ہے، پھر تعارف ہوتا ہے، پھر جان پہچان ہوتی ہے، پھر لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ یہ اصول ٹوٹ گیا، یہ قاعدہ ختم ہوا کہ ولادت ہو پھر بڑا ہو پھر جان پہچان ہو۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا کا قاعدہ ختم کر کے فرمایا ولادت بعد میں ہوگی، شان پہلے سے آئی۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا مدلل بات۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ میرا نبی سید الامام امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا۔ شیش علیہ السلام کو بھی حکم مل گیا، میرا نبی سید الامام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو حکم مل گیا، 1.25 لاکھ نبیوں کو والا نامہ مل گیا کہ میرا آخری زمان سید الامام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ایمان بھی لانا مدد بھی کرنا۔ ایک نکتے کی بات، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کو بھی پتا تھا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں سرکار نے تشریف نہیں لانا تھا۔ شیش علیہ السلام کے زمانے میں سرکار دو عالم نے تشریف نہیں لانا تھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں حضور علیہ السلام نے تشریف نہیں لانا تھا، پھر اللہ حکم کیوں دے رہے ہیں کہ ایمان لانا، ایمان لانا مدد کرنا، ایمان لانا مدد کرنا۔ مفسرین نے ایسا نکتہ لکھا، فرمایا ہر نبی کی امتی کا ایمان تب پورا ہوگا جب اپنے نبی پر ایمان لائے گا۔ آدم علیہ السلام کی امت کا ایمان تب پورا ہوگا جب آدم علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ شیش علیہ السلام کی امت کا ایمان جب مکمل ہوگا جب شیش علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ایمان تب پورا ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ قربان جائے امام الانبیاء سید المرسلین سید الکون رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ گویا ارشاد فرما دیں ہر امتی کا ایمان تب مکمل ہوگا جب اپنے نبی پر ایمان لائے گا، اور نبیوں کا ایمان تب پورا ہوگا جب امام الانبیاء پر ایمان لائے گا۔ نبیوں کا ایمان تب پورا ہوگا جب امام الانبیاء پر ایمان لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، حکم مل رہا ایمان لاؤ ایمان لاؤ۔ معلوم ہوتا ہے ہر امتی کا ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے، لیکن نبیوں کا ایمان تب مکمل ہوگا جب امام الانبیاء پر ایمان لاتا ہے۔ ایسا عظیم الشان پیغمبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ماتا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اللہ نے مجھے نبی کا اعلان بتا دیا تھا، بنا دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا، ابھی تو آدم پیدا بھی نہیں، ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے، پہلے چرچے ہو گئے۔ ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ آسمان بنا، نہ زمین بنی، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بر، نہ شمس و قمر، کوئی نہ بنا۔ 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کر کے میرا نام اونچا کر دیا تھا۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن انکا، بے شک کہ آپ کو ہم نے مرسلین میں سے بنا دیا۔ یہ ایسا عظیم الشان پیغمبر ہے جس کے اللہ نے ہمیں امتی بنا دی۔ ایسا پیارا پیغمبر ابھی دنیا میں نہیں آیا، دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے، نور چمک رہا ہے۔ عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد ماجد۔ توجہ سے بات سننا، میں آخر میں آپ کو عرض کروں گا نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، ہماری قسمت بھی اعلیٰ ہے کہ اس نبی کا امتی بنا دیا۔
نسبتوں سے شان اونچی ہوتی ہے. تو عبداللہ کی پیشانی میں نور چمک رہا ہے. پیاس لگی، دکل باب دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے ایک نوجوان حسین و جمیل ماؤ جبین لڑکی ظاہر ہوتی ہے. عبداللہ کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے، پانی کی پیاس لگی. وہ پانی لے کر آتی، عبداللہ پانی پیتے ہیں. وہ اس کی پیشانی کو دیکھ رہی ہے اور پیشانی کو دیکھتی رہی. جب پانی پی لیا، اس لڑکی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، مجھ سے شادی کر لو. عبداللہ نے کہا یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، میں کعبے کے متولی کا بیٹا ہوں، کعبے کے سردار کا بیٹا ہوں، میں سرداران قریش کا بیٹا ہوں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ خود نکاح کرے، بڑوں سے پوچھ کر کرتے ہیں. اور یہی پیغام میں دیتا ہوں، یہی پیغام میں سنانا چاہتا ہوں آج کی عورتوں کو اور آج کی لڑکیوں کو اور آج کی نوجوان نسل کو. اور سنو، اور سنو سنو، کبھی ماں باپ کے بغیر نکاح نہ کرنا، کبھی تائے چاچے ماموں خونی رشتوں کے بغیر نکاح نہ کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے فنکاح ہوا باطل باطل باطل، نکاح بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے. جس نکاح میں باپ کی دعائیں نہ ہو وہ بھی کوئی نکاح ہے. جس نکاح میں ماں کی دعائیں نہ ہو وہ بھی کوئی نکاح ہے. جس نکاح میں خونی رشتوں کی دعائیں نہ ہو وہ بھی کوئی نکاح ہے. جس میں تایا کی دعائیں نہ ہو وہ بھی کوئی نکاح ہے. جس میں چچا کی دعائیں نہ ہو وہ بھی کوئی نکاح ہے. جس میں ماموں کی دعائیں نہ ہو وہ بھی کوئی نکاح ہے. خاندانی لوگ بھاگ کر نہیں شادی کرتے، خاندان کے ساتھ شادی کرتے ہیں. تو عبداللہ نے کہا کہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں خاندانی ہوں، کعبے کا متولی کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں. چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اچانک گلی سے گزر رہے تھے تو وہ بھی لڑکی سامنے آ رہی تھی. اس نے عبداللہ کی طرف ایک نظر اٹھائی اور ایک طرف کو چلی گئی. عبداللہ نے کہا کہ مائی خیر ہے، آج مجھ سے منہ چرا کر جا رہی ہو. اس دن تو بڑے دھڑلے سے پیشکش کر دی تھی، آج منہ چرا کر جا رہی ہو. قربان جائیے کہنے لگی عبداللہ تم مجھے بازاری عورت نہ سمجھنا، تم مجھے کمی کماری عورت نہ سمجھنا، تم مجھے کوئی گنہگار عورت نہ سمجھنا. میں انجیل کی بھی حافظ ہوں، میں تورات کی بھی حافظ ہوں. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کی پیشکش کی تھی، میں نے کوئی گناہ کی دعوت نہ دی، میں نے کوئی زنا کی دعوت نہ دی، میں کوئی گناہگار عورت نہیں، میں کوئی بازاری عورت نہیں، میں انجیل کی حافظ ہوں، میں تورات کی حافظ ہوں. میں نے انجیل اور تورات میں پڑھا ہے کہ ایک آخری زمان پیغمبر تشریف لائیں گے. عبداللہ تیری پیشانی میں وہ نور دیکھ رہی تھی اور آج میں نے تیری پیشانی میں وہ نور نہیں دیکھا. لگتا ہے عبداللہ تیری شادی ہو گئی. عبداللہ نے کہا میری شادی ہو گئی، میری شادی آمنہ سے ہو گئی. کہنے لگی بڑی بڑی نصیبوں والی وہ آمنہ، بڑی قلندروں والی وہ آمنہ، بڑی قسمت والی وہ آمنہ جس کی جھولی میں سید الامام الانبیاء تشریف لائیں گے. بڑی نصیبوں والی ہے. لہذا آج میں نے وہ نور نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں ایک طرف کو ہو کر چلی تھی. اس دن میں نور دیکھ رہی تھی. نصیبوں والی عورت ہے آمنہ. حالانکہ میں جانتی ہوں تورات اور انجیل کی تعلیم کے مطابق کہ اگر میں آپ سے شادی کر لوں گی میں بیوہ ہو جاؤں گی اور نوجوانی میں بیوہ ہو جاؤں گی. پر وہ نور ایسا تھا کہ بیوی میں بھی منظور تھا. ایسے عظیم الشان پیغمبر. ایک مرتبہ حضرت مطلب کعبے کے متولی گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی فاطمہ کو کہنے لگے فاطمہ میں بڑا پریشان ہوں، مکہ کے سردار میرے پاس ایک شکایت لے کر آئے. عبد المطلب کہنے لگے فاطمہ تو اپنی بہو کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ بیوہ ہے، عرب کا ریت رواج ہے بیوہ کبھی خوشبو نہیں لگاتی. ذرا بہو کو سمجھا دو، ہم کعبے کے متولی ہیں. ذرا بہو کو سمجھا دو، ہم سرداران قریش میں سے ہیں، ہماری عزت اور وقار ہے. اگر آج یہ عرب کی ریت رواج کو توڑے گی تو کل سرداران قریش کے آگے میں سر نہیں اٹھا سکوں گا. فاطمہ نے کہا ہے کہ عبد المطلب میرے سر کے تاج میرے شوہر، تم آج یہ شکایت لے کر آئے ہو. میرے پاس تو مکہ کی عورتیں بھی آئی اور آ کر کہنے لگی فاطمہ اپنی بہو کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے، عرب کی ریت رواج کوئی یہ توڑتی ہے، یہ شان نہیں اس گھرانے کی. عبد المطلب نے کہا پھر کیا ہوا؟ فاطمہ کہنے لگی میں نے
آمنہ کو بلایا اور کہا کہ آمنہ بیٹی، بلا شبہ تو میری بہو بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے۔ یہ مکہ کی عورتیں ایک شکایت لے کر آئی، میں نہیں کہتی، حالانکہ میں بھی سونگتی ہوں، آمنہ تو جس جگہ سے گزرتی ہے وہاں سے خوشبو آ جاتی ہے، پر آمنہ میں تجھے کہہ نہ سکی، تو میری بیٹی بھی ہے، بہو بھی ہے، تو نوجوانی کی حالت میں بیوہ بھی ہو گئی، میں تیرے غم کو جانتی ہوں، میں تیرے صدمے کو جانتی ہوں، میں تیری پریشانی الجھنوں کو جانتی ہوں، آمنہ میں پر کیا کروں؟ یہ مکہ کی عورتیں آئی ہیں، شکایت لے کر آئی کہ بہو کو کہو کہ خوشبو نہ لگائے۔ آمنہ رونے لگی، فاطمہ کہنے لگی میری بیٹی روتی کیوں ہو؟ آمنہ نے کہا اماں کیا بتاؤں، آج مجھے اپنا شوہر عبداللہ یاد آ رہا ہے، آج کاش عبداللہ ہوتے، آج میں اس کا اپنا دکھڑا سناتی، اپنا یہ غم سناتی۔ اماں میں کیا بتاؤں، میں حیران ہوں، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے، میں جہاں تھوکتی بھی ہوں وہاں سے خوشبو آ جاتی ہے۔ اماں میں کیا بتاؤں، تو بات صرف خوشبو کی کرتی ہے، تو بات صرف عرب کی خوشبو کی کرتی ہے۔ اماں اگر میرے پاس خوشبو ہوتی تو میں ابا کے پاس رکھواتی یا تیرے پاس رکھواتی، میرے پاس تو کوئی ایسی الماری بھی نہیں جہاں میں خوشبو کو چھپا کر رکھتی۔ اماں میں کیا بتاؤں، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اگر دھوپ میں چلتی ہوں بادل سایہ کرتا ہے، اگر میں پتھروں پر چلتی ہوں پتھر موم ہو جاتے ہیں، اگر میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں یوں لگتا ہے درخت جھک جھک کر مجھے سلام کرتے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ ایسے عظیم الشان پیغمبر کے ہم امتی بھاگ جا گئے، قسمت کھل گئی ہماری، وارے نیارے ہو گئے ہمارے۔ کائنات کے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتے ہیں غربت کا یہ عالم، ہمارے پاس اتنی رقم اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل لا کر چراغ کو روشن کیا جا سکے، میں بڑی پریشان، حضرت شفا میری دائیا تھی پریشان تھی کہ اندھیرا گھٹا گھوم ہے، کرے تو کرے کیا کرے، میں حیران ہو گئی۔ یہاں بڑے جھوم کر سید گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اے لوگو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج کوئی عام آدمی کی ولادت نہیں، سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت ہے۔ اگر اللہ چاہتے آسمان سے سورج کو حکم دے دیتے کہ آج آسمان پر طلوع نہیں ہونا، میرے محبوب کے گھر طلوع ہونا ہے، چاند کو حکم دے دیتے آج آسمان پر نہیں، میرے نبی کے گھر طلوع ہونا ہے، ستاروں کو حکم مل جاتا آج افق پر نہیں، میرے محبوب کے گھر طلوع ہونا ہے۔ سید گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ چاند پر قدرت رکھتے ہیں پر چاند کو حکم نہ دیا، سورج پر قدرت رکھتے ہیں سورج کو حکم نہ دیا، ستاروں پر قدرت رکھتے ہیں ستاروں کو حکم نہ دیا، بلکہ اللہ دکھانا چاہتے تھے آج جو روشنی ہوگی وہ چاند سورج ستاروں کی نہیں، میرے محبوب کے چہرے کی ہوگی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے گھٹا گھوم اندھیرا ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میں حیران ہو گئی، گھر کا اندھیرا نہیں روم اور کسرا تک روشن ہو گیا۔ اونچا کہو سبحان اللہ۔ اور کیا بتاؤں عجیب نکتے کی بات، حضرت شفا کہتی ہے میں دائیا تھی، میں نے بہت ساری عورتوں کے بچے جب جنم ہوئے میں ساتھ دائیا کا کام کرتی تھی، میں حیران ہو گئی 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، گند اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ناول کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد سارا گند نکلتا ہے۔ میں حیران ہو گئی کیا نصیبوں والا بچہ، کیا خوش نصیب بچہ، کیا عظمت والا بچہ، کیا شان والا بچہ، بچہ تو دنیا میں آیا ہے گند کا قطرہ تک نہیں آیا۔ حضرت شفا کہتے ہیں میں حیران ہو گئی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے گند میں ملوث، گند میں علائش میں ملوث ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے اس عظمت والے شان والے بچے پر دنیا میں آیا یوں لگا تھا پہلے جنت سے غسل دے دیا گیا پھر دنیا میں بھیجا گیا۔ میں نے آنکھوں کو دیکھا پہلے سے سرما لگایا ہوا، میں نے آنکھ ناف کاٹنے لگی پہلے سے کٹی ہوئی، اور مفسرین محدثین کے شرح لکھتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو مجھے دنیا میں بھیجا تو ختنہ کرایا بھیجا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے جگمگ ہو گئی، سویبہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، ظاہر ایمان تو بھی بعد میں بھی نہیں لائے، تو سویبہ ایک باندھی تھی، دامن کو ایسے اٹھا کر دوڑے جا رہی ہے، ابو طالب دیکھ رہے ہیں سویبہ اتنی دوڑ کر کیوں آ رہی ہو؟ تو عرب کا ایک رواج ہے جو سب سے پہلے خوشخبری دیتا ہے اس کو وہ انعام دیتے ہیں۔ سویبہ نے کہا اے میرے مالک آپ کو اللہ نے بھتیجا دیا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا جاؤ آج میں نے تمہیں اسی خوشی میں آزاد کر دیا۔
قرآن کی تفسیر. آج آپ کو ایک بڑے سبحان اللہ کا ہو, بڑی عجیب بات بتاتا ہوں, اور سبحان اللہ کا ہو, اور سبحان اللہ کا ہو, اور سبحان اللہ کا ہو. بڑی عجیب بات. آپ کو مولانا الیاس صاحب نے بلایا ہے نا یہاں, یہ بے فائدہ نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے لا یخفف عنہم العذاب, ہم سارے کفار پر عذاب ہلکا نہیں کریں گے, لیکن ابو طالب پہ اس دن عذاب کو ہلکا کر دیں گے جس دن میرے محبوب کی خوشی میں بول سویبہ کو عذاب. آپ یہاں بیٹھے ہو حضور کے عشق میں بیٹھے ہو, کوئی طمع, کوئی غرض, کوئی لالچ نہیں ہے, تو سنو پھر حدیث. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. آج آپ حضور کے عشق میں آئے ہو, اللہ میں تہ دل سے دعا گو ہوں, تو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باوقار تقریب کی بدولت اس مجمع میں ہر مرد کو اور بچے بوڑھے کو اللہ تو بغیر حساب کے جنت الفردوس بھی عطا فرمانا, حضور علیہ السلام کی سفارش بھی نصیب فرمانا. بچہ پیدا ہو گیا, عبد المطلب کو پتہ لگا آپ کے پوتا ہوا ہے, جلدی سے آئے, جلدی سے آئے. بیٹے کو دیکھو, واہ اتنا خوبصورت, ناک حسن و جمال, کال حسن و جمال, شمائل ترمذی کے اندر بھی کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. ایسا حسین و جمیل, مہو جبین, حسین و جمیل, ذلیع الفم, چہرہ اعتدال کے ساتھ جوڑا ہے, مفلج الاسنان, دانتوں میں خلا ہے, خوبصورت حسین و جمیل دانت ہے, ہونٹ سرخی مائل ہے. جب آپ مسکراتے تھے یوں لگتا تھا کہ گلاب کے پھولوں کے درمیان سے چمیلی کا پھول ظاہر ہو گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں اذا تکلم, جب آپ کلام ارشاد کرتے تھے دانتوں سے نور نکلتا تھا, دیوار پر لگتا تھا. واسع الجبین, آپ کی پیشانی کشادہ چوڑی تھی, اور اشکل العینین, آپ کی آنکھیں موٹی سرخ دورے دار تھی. سواء البطن والصدر, آپ کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. ذراع المنکبن اور اشر الذراعین والمنکبن وعالی الصدر, آپ کے کندھے اور شانے پہ ہلکے سے بال. بین کتفی ختم النبوہ, آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر. مسیح القدمین, آپ کے پاؤں اتنے چکنے تھے کہ اگر کوئی پانی ڈالتا تو ڈھلک کر زمین پر گر جاتا. اتنے حسین و جمیل, ماہ و جبین, خوبصورت, حسن و جمال کے بھی. عبد المطلب کہنے لگے واہ واہ, ایسا حسین بچہ تو دیکھا ہی نہیں ہے. مکہ کا مسافر دیکھنے لگا, نہیں دیکھا. مکہ کے مقیم نے کہا نہیں دیکھا. مکہ کی عورت نے کہا اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مکہ کے بچے نے کہا اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مکہ کے نوجوان نے کہا اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مکہ میں آنے والے مسافر تاجر نے کہا اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مکہ کا بوڑھا کہتا ہے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. مکہ میں سیاح کرنے والا کہتا ہے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. اگر وحی کا زمانہ ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آتے, تم کیا کہتے ہو کہ نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. تم مکہ گئے ہوں گے, یثرب گئے ہوں گے, شام گئے ہوں گے, روم کسرا گئے ہوں گے. میں تو مشرق بھی گیا, میں مغرب بھی گیا, میں شمال بھی گیا, میں جنوب بھی گیا, میں سوالات نبیوں کی مجلسوں میں گیا, میں نے نہیں دیکھا, تم کہاں سے دیکھا. اور اللہ اگر وحی بھیجتے تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یوں کہتے, جبرائیل ان کو جا کے یہ بتا تم دیکھتے کیسے رب نے اس جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں. نام محمد رکھا حضرت عبد المطلب, ماں نے احمد رکھا. تورات میں احمد, محمد انجیل میں احمد ہے. محمد کا معنی ہے جس کی جو ساری دنیا جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہتے ہیں, جو ساری دنیا سے زیادہ رب کی تعریف کرے اس کو احمد کہتے ہیں. اب مکہ میں آ گئی رواج کے مطابق, مکہ میں آ گئی. مکہ میں ایک رواج تھا. کیا رواج تھا یہ کہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے عورتیں دائیں آتی, بچے کو لے جاتی 2 سال کے لیے, تاکہ دیہات کی آب و ہوا سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے. انسانی صحت میں دیہات کی آب و ہوا کا بڑا عمل دخل ہے. اور ہم بھی دیکھتے ہیں
شہر کے چوزے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ دیہات کے رہنے والے سٹرانگ مضبوط ہوتے ہیں. کچھ زبان میں بھی فصاحت کے لیے بھیجا کرتے تھے. دائیں آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ چلا تو یتیم پتہ چلا چھوڑ گئی. ہم کہتے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا، رب نے ان کو پسند ہی نہیں کیا. دائی حلیمہ تھی، سواری کمزور لاغر تھی، بہت پیچھے رہ گئی تھی، غریب بھی تھی، قبیلہ بنو سعد میں قحط بھی تھا. تو دیکھا کہ سارے بچے تو لے گئی، ایک ہی بچہ پڑا ہے، وہ یتیم ہے. تو اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ سرتاج اگر بغیر بچہ لیے گاؤں میں چلی گئی، قبیلہ بنو سعد میں گئی تو قبیلہ بنو سعد والے تان دیں گے، تانا دیں گے، کشنی کریں گے، آر ہوگی، بس جیسا بھی ہے اس بچے کو لے کر چل دے گا. حضرت آمنہ سے لیا بچہ اور شوہر اونٹ کے آگے بیٹھے، حلیمہ پیچھے بیٹھے، بچے کو درمیان میں رکھا. اونٹ اٹھتا نہیں، سواری کو جتنا اٹھاتے ہیں نہیں اٹھتا. عبد المطلب نے کہا یہ کرامت اور شان اور عظمتوں والا بچہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیٹھ کی ہوئی ہے اس لیے سواری نہیں اٹھے گی. بچے کو آگے لے لیا، سواری اٹھی، اور جو لاغر کمزور سواری تھی، بیمار سواری تھی، اتنی تیز دوڑی، اتنی تیز، جو دائیں بچہ لے کر پہلے جا چکی تھی، اس سواری نے ان کو جلدی ہی پکڑ لیا اور ان کی سواریوں سے آگے جب گزرنے لگی تو پھر قافلے والوں نے کہا حلیمہ تمہاری سواری لاغر تھی، تمہاری سواری تو کمزور تھی، کیا سواری بدلی ہے؟ حلیمہ نے محبت سے کہا او مائیو سواری نہیں بدلی، سوار بدلا. قبیلہ بنو سعد پہنچتی ہے، پتہ ہے قحط ہے، بکریاں چرنے گئی ہیں، دودھ نہیں، پریشان ہو رہی ہے، کیا کروں؟ اپنے بچے کو دودھ پر لگایا تو دایاں دودھ پیا، بائیں طرف لگایا نہیں پیا، دائیں طرف لگایا پیا ہے. تو اس وقت شیمہ اور ایک اور بیٹی ان کی تھی، اس کو دوسری طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی بہن کا حق نہیں مارا. دائیں طرف سے دودھ پیا، کبھی بائیں طرف سے نہیں، اس حالت میں بھی بہن کا حق نہ مارا. بہرحال حیران ہوگی دائی حلیمہ کہ میں حیران تھی، دودھ نہیں تھا گیا، بکریاں آئی، میں حیران ہوئی کہ کہاں تھے، بکریوں میں دودھ نہیں تھا. لیکن جب بیڑے میں گھر میں داخل ہوئی، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے بھرے، برتن بھر لیے گئے دودھ سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 سال وہاں رہے. بہرحال ایک دو باتیں اور بتاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم نہ ہو جائے تو بات سنیں. 2 سال پورے ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ آمنہ کے پاس لے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ آمنہ 1 سال ہمیں اور دے دے، 1 سال اور دے دے. حضرت آمنہ نہیں مانتی کہ میں 2 سال اپنے بچے سے جدا رہی ہوں، کتنی 1 سال ہو. حلیمہ جانتی تھی برکتوں والا بچہ ہے، قبیلہ بنو سعد مالدار بھی ہو گیا، دین و ایمان والا بھی ہو. حیران ہو گئی کرامتوں سے، لے گئی. لیکن یہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا 3را سال تھا کہ شیمہ کے ساتھ ذرا باہر گئے ہوئے. اچانک حضور علیہ السلام لیٹ گئے، سینہ چاک ہو گیا، اندر سے دل نکالا گیا. شیمہ برداشت نہ کر سکی، دوڑی دوڑی گھر آئی کہ اماں انا محمدن قد قتل، محمد کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ کیا؟ دوڑی دوڑی آئی تو حضور علیہ السلام ٹھیک ہو چکے تھے. اصل میں وہ شک کے صدر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مارا، سینہ چاک ہوا، اندر سے دل نکالا، اس کو آب زمزم سے دھویا، پھر انوارات اور برکات اس میں رکھے، پھر ایک رگ اندر سے نکالی جو شیطان کا گھر کہلاتا ہے، اور پھر ایسے ہاتھ پھیرا تو بالکل ٹھیک تھے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑا سا ذرا فرشتوں کو دیکھنے کی وجہ سے گھبراہٹ تھی. اپنے سینے سے لگایا، گھبراہٹ دور کی اور کہا کہ واپس چلتے ہیں، بس آمنہ کو دے آتے ہیں. جب آمنہ کو دینے گئے تو آمنہ نے پوچھا کہ 3 سال بعد لانا تھا، تم ابھی کیوں لے کر آئی ہو؟ کہتے اس بچے کی حفاظت اب نہیں ہوتی. اس نے کہا حقیقت بتاؤ. کہتے کیا بتائیں حقیقت؟ ہم حیران ہو گئے، اس بچے کا سینہ چاک ہوا ہے، اندر سے دل نکلا ہے، خون نکلا ہے، لیکن جب میں دیکھنے گئی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے.
پھر آپ علیہ السلام کا بچپن کا زمانہ وہاں سے گیا. جب کچھ بڑے ہوئے تو ابو طالب نے کہا کہ جاؤ شام تجارتی قافلے میں بھیجا. میسرہ غلام کو ساتھ کر دیا گیا. جب بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. سامنے نستورہ راہب کا حجرہ تھا جو انجیل کا حافظ تھا. اسی کی نظر جو پڑی کہ درخت کے نیچے ایک بچہ حسن و جمال کا پے کر کھڑا ہے, حسین و جمیل ماہ جبین نوجوان کھڑا ہے. تو فوراً باہر آئے اور آ کر بڑے غور سے دیکھنے لگے. کون؟ کہ دانا قریشی, میں قریشی ہوں. کس کے ساتھ آیا؟ ابو طالب کے ساتھ آیا ہوں. کہاں ہے تمہارے چچا؟ ابو طالب بلایا. یہ کون ہے؟ کہتے میرا بھتیجا ہے. کس کا بیٹا ہے؟ عبداللہ کا بیٹا ہے. یہ یتیم ہے؟ کہتے ہاں یتیم ہے. اس نے کہا سنو پھر میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں انجیل کا حافظ ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیمات میں نے زبان یاد کی ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس درخت کے نیچے پیغمبر کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں یہ وہی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس کی حفاظت کرنا, یہودی کہیں اس کو قتل نہ کر دے. اور پھر نوجوان قریب جاتا ہے وہ نستورہ راہب اور کان میں کہتا ہے اے محمد اگر میری زندگی میں تجھے نبوت مل گئی تو سب سے پہلے میں تیرا صحابی بنوں گا. صحابہ کی عظمت کے گن کیوں نہ کریں. اگر مجھے میری زندگی میں آپ کو نبوت ملی تو سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا. آپ علیہ السلام کو چونکہ یہ باتیں پہلی دفعہ سننے کو مل رہی تھی, لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اطمینان کھڑے ہیں. جب واپس جاتے ہیں حضرت خدیجہ دیکھتی ہے کہ سب قافلے والوں پر دھوپ ہے پر اس لڑکے کے اوپر بادل سایہ ہوئے ہیں. اور پھر غور سے دیکھا صرف بادل نہیں کوئی غیبی طاقتوں نے سایہ کیا ہوا ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے مجھے یوں لگا جیسے فرشتوں نے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے, پروں سے سایہ کیا ہوا ہے. تو پوچھنے لگی میسرہ مجھے ایک بات تو بتاؤ, تمہارے ساتھ یہ محمد بن عبداللہ گئے, تم نے کوئی عجیب کرامت دیکھی, کوئی عجیب چیز دیکھی ہو؟ میسرہ نے کہا اے مالکن تم عجیب کرامت کی بات کرتی ہو, عجیب چیز کی بات کرتی ہو, عجیب بات کی بات کرتی ہو. میں کیا بتاؤں, جب سے یہاں سے گئے ہیں قدم قدم پر اس کی کرامتوں کا ظہور دیکھا ہے. ساری دھوم میں, سارا قافلہ دھوم میں ہوتا ہے, اس کے سر پر بادل سایہ کر لیتا ہے, یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ برکتوں والا ہو جاتا ہے. مالکن زندگی میں نے کبھی مال تجارت میں اتنا نفع نہیں کمایا جتنا اس سفر میں کمایا. اور صرف میں نے نفع نہیں کمایا, قافلے میں جتنے بھی لوگ ہیں اللہ نے اس بچے کی برکت سے سارے قافلے والوں کے مال میں برکت عطا فرما دی. اور آپ 25 سال کے ہو گئے. بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی یہاں سے سیرت تو مکا نہیں سکتے, حصہ ڈال سکتے ہیں, لیکن چونکہ ایک دو باتیں اور میں عرض کروں گا. ایک شان صحابہ اور اہل بیت, یہ ہماری ذمہ داری ہے